अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है उमैर अहमद के नावल मेरी सास ज़र्रा बेनिशान की अगली किस्त। सबा करीम मैं आरफीन अब्बास अली बकाए में होश हवास तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ। आवाज़ एक बार फिर उसके कानों से टकराई। वो अपनी जगह से उठकर स्टडी टेबल के पास आ गई। बड़ी एहतियात से उसने कुरान पाक उठाया था। किसी न किसी को तो कुरान पाक की हुर्मत का पास रख रहा था। फिर अगर लोग मुझे तर्क कर देते हैं तो उस पर मेरा इख्तियार नहीं। वो कुरान को सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगी। अंकल, मुझे आपसे एक बात कहना है। उस दिन उसने नाश्ते की मेज़ पर आरफीन से कहा था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी अम्मी के घर में रहूं? वो घर खाली है। फिर इस तरह आपको भी एतराज़ नहीं होगा कि मैं कहीं अकेली रह रही हूँ, क्योंकि पास ही फुप्पो और दूसरे लोगों का घर भी है। आरफीन इसकी बात पर हैरान रह गई। सारा, तुम किस तरह की बातें सोचती रहती हो? अगर तुम वहाँ से होकर आई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहाँ मुस्तकिल रहने के बारे में सोचने लगो। आखिर तुम्हें इस घर में कमी क्या है? तुम यहाँ खुश क्यों नहीं हो? उन्होंने नाश्ता छोड़ दिया था। बात खुशी या गमी की नहीं है। मुझे अपनी अम्मी के घर में रहकर ज़्यादा खुशी होगी, और फिर वो घर भी तो आपका ही है। मैं आपके घर में रहूँगी, चाहे यहाँ रहूँगी या वहाँ। हाँ, लेकिन मुझे वहाँ तुम्हारा रहना पसंद नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें इजाज़त दूँगा। अगर सबा ज़िंदा होती तो वो भी तुम्हें कभी वहाँ ना जाने देती। वो इनकी बात पर झिझला गई थी। क्यों? आखिर वो क्यों मुझे वहाँ ना जाने देती? ऐसी क्या बात हुई है वहाँ पर? ऐसा कौन सा काम कर दिया उन्होंने कि वो दोबारा कभी अपने घर वापस ही नहीं आई? हालांकि उन्हें आना चाहिए था, उन्हें देखना चाहिए था कि सब लोग उनकी गलती भुला चुके हैं, उन्हें माफ़ कर चुके हैं। ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी नामुनासिब बात सही, लेकिन इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि हमेशा के लिए ख़ानदान से कट कर रह जाए। उन्होंने सारी उम्र मुझे भी तन्हाई के अज़ाब से दो चार रखा, लेकिन अब मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, सबके पास जाना चाहती हूँ। वो पहली बार इस तरह जज्बाती होकर बोली थी। हैदर को उस पर तरस आया था। पापा, मेरा ख्याल है कि अगर अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हैं तो ये कोई ऐसी गैर मुनासिब बात नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है यहाँ के बजाय उनका वहाँ रहना ज़्यादा बेहतर है। वो इसकी हिमायत में बोला था, मगर आरफीन अब्बास ने उसे बुरी तरह झड़क दिया था। यू मस्ट कीप योर माउथ शट, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हारा मुंह बंद रखो, तुम्हारे से कोई सरोकार नहीं है। हैदर को तवक्को नहीं थी कि सारा के सामने उसे इस तरह झड़क देंगे। वो सुर्ख चेहरे के साथ नाश्ता छोड़कर चला गया था। आप मुझे बताएं, आपने क्या फ़ैसला किया है? सारा ने उस अपनी बात पर कायम थी। सारा, सबा कभी भी इतनी मामूली सी बात पर इस तरह ज़िद नहीं करती थी जिस तरह तुम कर रही हो। आरफी ने उससे कहा था। उसने अजीब नज़रों से उन्हें देखा था। मगर मैं बहुत से ऐसे काम नहीं करूँगी जो अम्मी ने किए। वो उसकी बात पर चौंक गए थे। सारा ने उनके चेहरे से नज़रें हटा ली। नहीं सारा, मैं तुम्हें उस घर में नहीं रहने दूँगा। उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया था। ठीक है, फिर आप मुझे मेरे नाना से बात करें, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। आरफीन बेबसी से उसका चेहरा देख कर रह गए। वो पहली दफ़ा उससे यूँ ज़िद्दी होते देख रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हारे नाना से बात करूँगा। आप मुझे बताएं, आप कब बात करेंगे? चंद दिन तक। वो बेदिली से नाश्ते की मेज़ से उठ गए। 3 दिन बाद एक रात उन्होंने अपने कमरे में बुलवाया। मैंने तुम्हारी खाला से बात की है। थोड़ी देर बाद ऑपरेटर दोबारा कॉल मिला देगा, तुम उससे बात कर लेना। उसे देखते ही उन्होंने कहा। उसके दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। फिर फ़ोन की बेल बजने लगी। आरफीन ने फ़ोन उठाया, फिर उसे थमा दिया। उसे कांपते हाथों के साथ रिसीवर पकड़ा था। चंद लम्हों बाद उसने किसी औरत की आवाज़ सुनी। हेलो सारा। हेलो, उसने एक लफ्ज़ कहा था, और दूसरी तरफ एकदम हिचकियों की आवाज़ें आने लगी थी। मैं तुम्हारी खाला हूँ अक्सा, तुम कैसी हो? वो औरत रोते हुए कह रही थी। सारा का दिल भर आया। मैं ठीक हूँ सारा, मेरा दिल चाह रहा कि तुम मेरे पास होती, मैं तुम्हें गले लगाती, इतना प्यार करती, इतना प्यार करती। किसी ने अक्सा खाला के हाथ से फ़ोन ले लिया और कोई उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा था। सारा, मैं तुम्हारा मामू, देखो तुम परेशान मत होना, ना कोई फ़िक्र करना। चंद दिनों तक तुम्हारी अक्सा खाला पाकिस्तान आएंगी, तुम्हारे कागजात वगैरह तैयार करवा कर तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले आएंगी। बड़े ठहरे लहजे में उन्होंने कहा था। किसी ने उसकी अम्मी का जिक्र किया था, ना उनकी किसी गलती का। वो शायद सब कुछ भुला चुके थे। चंद मिनट वो उससे गुफ्तगू करते रहे, फिर उन्होंने उसे खुदा हाफिज़ कहा था। अक्सा खाला अभी तक रो रही थी। अजीम मामू ने फ़ोन उसके हाथ में थमा दिया था। अक्सा कुछ दिनों बाद पाकिस्तान आएंगी और फिर वो मुझे साथ ले जाएंगी, उसे फ़ोन रखते हुए आरफीन अब्बास को बताया था। उनका चेहरा धुआं धुआं हो गया था। सारा, क्या तुम चली जाओगी? उन्होंने बेचैनी से पूछा था। अंकल, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अपने रूट्स की तरफ जाना है। वो सब मेरे अपने हैं, मुझे उनकी ज़रूरत है, उसने धीमी आवाज़ में उनसे कहा था। तुम जानती हो, सबा तुम्हें मेरे पास रखना चाहती थी, मैं जानती हूँ, लेकिन अम्मी को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि उनके घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे। वो अम्मी की हर गलती को
سارا اتنی جلدی نتائج اخذ مت کیا کرو، تم جو کچھ سمجھ رہی ہو وہ سب غلط ہے۔ عارفین عباس نے اس کی بات کاٹی تھی۔ پھر آپ مجھے بتائیں حقیقت کیا ہے، اس نے ان سے پوچھا۔ وہ بے قراری میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اسے ان پر بے تحاشا ترس آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کیا چھپانا چاہتے ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے، لیکن میں دائمی گھاؤ کی طرح آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ میں چلی جاؤں گی تو آپ بھی آہستہ آہستہ نارمل ہو جائیں گے، باقی زندگی آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گی۔ میں یہاں رہوں گی تو آپ ماضی کو نہیں بھول سکیں گے، نہ میں اپنی حیثیت۔ مجھے آپ سے محبت ہے عارفین انکل، اس لیے میں آپ کو ہر ذمہ داری سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں جو آئندہ کبھی آپ کو حیدر اور اس کی بیوی بچوں کی نظر میں شرمندہ کرے۔ سارا نے دل میں سوچا، پھر وہ نم آنکھوں کے ساتھ کمرے سے چلی گئی۔ عادل اس رات کے بعد دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے ہر جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ سرمد کی شادی بڑی سادگی اور افسردہ ماحول میں ہوئی تھی۔ سرمد کی شادی کے دوسرے دن تایا نے صبا کی امی کو ایک اور جگہ اس کا رشتہ طے کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کی امی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس شخص کی عمر 45-50 کے لگ بھگ تھی۔ اس کی پہلی بیوی چند ماہ پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اس کے 6 بچے تھے۔ ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ کوئی اچھا رشتہ نہیں ہے، مگر جو کچھ تمہاری بیٹی کر چکی ہے، اب وہ کسی اچھے گھرانے میں بیاہے جانے کے قابل نہیں رہی۔ میں نے اس شخص کو صبا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تم جانتی ہو مجھے کسی کو دھوکے میں رکھنا نہیں آتا۔ وہ شخص پھر بھی تمہاری بیٹی کو قبول کرنے میں تیار ہے۔ تم دعا کرو کہ تمہاری بیٹی کا اس طرح گھر بس جائے۔ تایا ابا نے صبا کی امی سے کہا۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی تھی۔ تیسرے روز شام کو تایا اپنے ساتھ ایک شخص اور قاضی اور گواہوں کو لے آئے۔ صبا چیخی چلائی تھی، نہ اس نے مزاحمت کی تھی۔ طوفان گزر جانے کے بعد والی خاموشی اور سکون کے ساتھ اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ پھر اسی خاموشی کے ساتھ اس نے وہ لباس پہنا جو امی اس کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ امی نے اس سے کہا تھا کہ تم آج آخری دن اس گھر میں ہو، یہاں سے جو لے جانا چاہو لے جا سکتی ہو، دوبارہ کبھی تمہیں یہاں نہیں آنا۔ تم ہمارے لیے مر گئی، ہم تمہارے لیے مر گئے۔ میں واقعی آج مر گئی ہوں، اور مرنے کے والے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جایا کرتے۔ اس نے اسی سکون سے اپنی ماں سے کہا تھا، اور پھر واقعی وہ کچھ نہیں لے کر گئی تھی سوائے ان 3 کپڑوں کے جو اس کے جسم پر تھے۔ وہ اپنے کمرے کی ہر چیز اسی طرح کھلے چھوڑ گئی تھی جیسے وہ پہلے پڑی ہوئی تھی۔ عارفین کو اس کی شادی کی خبر ہو گئی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کہنے کو اب کچھ باقی بھی نہیں رہ گیا تھا۔ تم فکر نہ کرو عارفین، تم دیکھنا میں تمہارے لیے کیسی پری ڈھونڈتی ہوں۔ تائی امی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ نہیں امی، اب مجھے پریوں کی ضرورت نہیں رہی، آپ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ لو تم اب کس طرح جوگ لے کر بیٹھو گے؟ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے کب کہا میں جوگ لے کر بیٹھوں گا یا میں شادی نہیں کروں گا؟ میں شادی ضرور کروں گا، لیکن اپنی مرضی سے۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے رکھائی سے ماں سے کہا تھا۔ کیا ابھی بھی مرضی کی شادی کا بھوت نہیں سر سے اترا؟ دیکھ لیا نا ایسے رشتوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تائی امی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا اور جانتا تھا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنا پر وہ بحث کر سکے۔ چند دنوں کے بعد واپس فرانس چلا گیا۔ 2 ماہ بعد اس نے تایا کو اپنی شادی کی تصویروں کے ساتھ شادی کی اطلاع دی تھی۔ پورا خاندان سکتے میں آ گیا تھا۔ ان کے خاندان میں پہلی بار کسی نے غیر ملکی عورت سے شادی کی تھی۔ ٹریسی اس کے ساتھ اسی پاکستانی بینک میں کام کرتی تھی جس میں وہ کام کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتی ہے۔ اس نے کچھ عرصہ اس سے ملاقاتیں کرتے رہنے کے بعد اسے پرپوز کر دیا تھا۔ ٹریسی نے اس پرپوزل کو فوراً قبول کر لیا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور عارفین نے اس کا نام اسما رکھا تھا۔ اس نے اسما کو صبا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسے اپنے ماضی کے بارے میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسما اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ عارفین اپنے انتخاب پر مایوس نہیں ہوا تھا۔ حیدر کی پیدائش فرانس میں ہی ہوئی تھی اور حیدر کی پیدائش کے بعد اسما نے جاب چھوڑ دی تھی۔ عارفین کی شادی کے بعد دوسرا دھچکا تائی اور تایا کو تب لگا جب عارفین کی شادی کے 1 ماہ بعد ان کی سب سے بڑی بیٹی اپنے چاروں بچوں کے ساتھ بیوہ ہو کر ان کے در پر آن پڑی تھی۔ تائی امی بالکل گمسم ہو کر رہ گئی تھیں۔ اب انہیں بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ ان کی راتوں کی نیندیں غائب ہو گئی تھیں۔ وہ ساری رات بیٹھی کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ بڑی بیٹی کے بیوہ ہو جانے کے 4 ماہ بعد ان کی دوسری بیٹی بھی طلاق لے کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ اس کے شوہر نے کسی طوائف سے شادی کر لی تھی اور اس کے کہنے پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تایا کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ان کا غصہ یکدم ختم ہو گیا تھا۔ اور تائی امی اب سارا دن عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ وہ کیا پڑھتی تھیں کوئی نہیں جانتا، وہ کیا مانگتی تھیں اللہ خوب جانتا تھا۔ صبا کی شادی کے 6 ماہ بعد اس کی امی اور بہن بھائی امریکہ چلے گئے تھے۔
ان کے لیے اس رسوائی کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا جو صبا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ صبا کی امی کو اب اقصیٰ کی شادی کرنا تھی۔ وہ جانتی تھی خاندان میں اس کا کوئی رشتہ نہیں لے گا۔ صبا کے ابو نے ان سب کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ پاپا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ حیدر شام کو گھر آتے ہی سیدھا باپ کے کمرے میں گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے عارفین کی طبیعت خراب تھی۔ ہاں میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، بس بلڈ پریشر کچھ ہائی ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ حیدر کو وہ بہت تھکے ہوئے لگے۔ ان کے پاس صوفے پر بیٹھ کے پاپا اگر سارا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جائے گی تو اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اسے آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہی ہے۔ جس طرح اس کی خالہ اور ماموں اس کا خیال رکھ سکتے ہیں اس طرح میں اور آپ نہیں رکھ سکتے۔ پھر اتنی سی بات پر آپ نے اتنی ٹینشن کیوں لے لی ہے؟ وہ ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ سارا کے جانے کی وجہ سے ٹینشن ہوئے۔ عارفین نے نیوز پیپر طے کر کے سامنے میز پر دیا۔ حیدر وہ سارا کو دوبارہ مجھ سے نہیں ملنے دیں گے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ کیوں نہیں ملنے دیں گے؟ میں جانتا ہوں وہ اسے دوبارہ کبھی پاکستان نہیں آنے دیں گے۔ پہلے صبا چلی گئی، اب سارا چلی جائے گی، میں ساری زندگی ضمیر کی آگ میں جلتا رہوں گا۔ عارفین عباس نے جیسے خود کلامی کی تھی۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کی بات نہیں سمجھا تھا۔ کچھ نہیں۔ انہوں نے گہری سانس لے کر چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ پاپا اگر سارا دوبارہ ہم سے نہیں ملتی تو پھر کیا ہے؟ اسے ہمارے پاس رہتے 3 ماہ تو ہو گئے ہیں۔ ہم دونوں پہلے بھی اکیلے رہتے تھے، اب بھی رہیں گے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ پہلے بات اور تھی حیدر، مجھے اس کے جانے سے وحشت ہو رہی ہے۔ میں اس کے وجود کے بغیر اس گھر کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں اسے ہمیشہ یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ بے چین ہو گئے تھے۔ پاپا آپ اسے کبھی ہمیشہ یہاں نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کسی نہ کسی طرح اسے یہاں رہنے پہ مجبور کر سکتے ہیں تو بھی ایک دن تو اس کی شادی کرنا ہی ہوگی نا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کے اور صبا کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتا۔ جو کچھ آپ نے بتایا اس کے حوالے سے صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ ماضی کو بھول جائیں۔ صبا مر چکی ہے اور یہاں سارا رہنا نہیں چاہتی۔ ہمیں اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ باپ کو کسی بڑے کی طرح سمجھا رہا تھا۔ حیدر صبا سارا کو میرے سپرد کر کے، ہاں وہ آپ کے سپرد کر کے گئی ہے، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ سارا چھوٹی بچی نہیں ہے جسے گارجین کی ضرورت ہے۔ وہ بالغ ہے، اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، ہم اسے روک نہیں سکتے۔ عارفین نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیدر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس سے شادی کر لو، انہوں نے بڑی لجاجت سے کہا تھا۔ وہ اس کی بات پر دم بخود رہ گئے تھے۔ پاپا اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں حیدر تم اس سے شادی کر لو، اس طرح وہ یہاں رہ سکتی ہے۔ پاپا میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا تم کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ عارفین نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ نہیں پاپا آپ جانتے ہیں میرا پیشن صرف میرا پروفیشن ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، میں شادی آپ کی پسند سے ہی کروں گا، لیکن میں اس وقت شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، ایک ٹاپ بینکر بننا ہے۔ اسٹیج پر شادی کر کے میں اپنا فیوچر تباہ نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑی رسانی سے باپ کو سمجھا تھا۔ تمہارا فیوچر برباد نہیں ہوگا، نہ کیریئر۔ سارا سے شادی کر کے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر میرا سب کچھ بھی تو تمہارا ہی، تمہیں کس چیز کی فکر لگی ہے؟ میں ہوں نا تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ پاپا شادی صرف میری رضامندی سے نہیں ہو سکتی، سارا کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر میں شادی پر مان بھی جاؤں تو کیا وہ راضی ہوگی؟ حیدر الجھن میں پڑ گیا تھا۔ تم سارا کی فکر نہ کرو، میں اس سے بات کر لوں گا، تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ حیدر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ پاپا میں شادی ابھی نہیں کر سکتا، شادی 3-4 سال بعد کروں گا۔ ہاں آپ انگیجمنٹ کرنا چاہیں تو کر دیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عارفین عباس کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ تھینک یو حیدر، تم دیکھنا سارا بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ حیدر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کوئی صبا کو بلا دو، خدا کے لیے کوئی ایک بار صبا کو بلا دو، میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ عارفین تم ہی جاؤ، تم ہی اسے بلا لاؤ، اسے کہو مجھے آ کے جوتے مار لے، اسے کہو آ کر میرے منہ پر تھوکے، مجھے گالیاں دے، کچھ تو کرے مگر ایک بار آ جائے، مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے۔ اس سے کہو اللہ کے نام پر مجھے معاف کر دے، ایک بار کہہ دے کہ اسے مجھے معاف کر دیا۔ عارفین ایک دفعہ اسے کہو خدا کے لیے ایک بار۔ تائی امی تکلیف کی شدت سے اپنی بات مکمل نہیں کر پائیں تھیں، وہ کرانے لگی تھیں۔ پھر وہ پہلے کی طرح غشی میں چلی گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا، برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ عارفین تم صبا کو لینے جاؤ، وہ کسی کے جانے پر نہیں آ رہی، وہ دروازہ بند کر لیتی ہے، وہ نہیں آئے گی۔ اسے اپنے پشت پر اپنے باپ کی آواز سنائی دی تھی، وہ تمہارے کہنے پر آ جائے گی۔ اس نے سر اٹھا کر خالی نظروں سے صحن کو دیکھا، باہر سکوت تھا۔ وہ ایک دن پہلے 3 سال بعد پاکستان آیا تھا۔ تایا نے اس کی ماں کی بیماری کی اطلاع دی تھی، یہ بھی بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا کینسر آخری سٹیج پر ہے، اب اسے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ وہ پچھلے 2 سال سے بیمار تھی اور اس بات سے لائل نہیں تھا
लेकिन खुद आने के बजाय लंबी चौड़ी रकम भेज दिया करता था, मगर अब उसे आना ही था। वो अस्मा और हैदर को भी साथ लाया था ताकि अम्मी मरने से पहले इन्हें देख सकें। यहाँ पर उसके लिए एक शाक मौजूद था। 3 माह पहले ताई अम्मी ने इस बात का इकरार कर लिया था कि उन्होंने कुरान पर झूठा हल्फ उठाया था। उन्होंने सबक को जानबूझकर इस मंसूबे का शिकार बनाया था। 1.5 साल पहले आदिल घर आ गया था और 3 साल मुजरिमों की तरह गुजारने के बाद ताई ने उससे और उसके माँ बाप से माफ़ी मांग ली थी। शायद वो माफ़ ना करते, मगर ताई की हालत अब बीमारी की वजह से इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उन्होंने दिल पर पत्थर रखते हुए उन्हें माफ़ कर दिया था। और फिर सबा की तलाश शुरू हुई थी और तब ताया को पता चला था कि उसका शौहर सबा की बेटी को अपनी औलाद ही मानने पर तैयार नहीं था। उसने सारा की पैदाइश से 6 माह पहले ही उसे तलाक दे दी थी। मैंने सबा के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया था ताकि तुम कल को ये ना कह सको कि तुम्हें कोई धोखा दिया है। ताया को याद आया, उन्होंने शादी से पहले सबा के शौहर से कहा था कि उन्होंने अपने हाथों उसके घर की पानी की बुनियाद रख दी थी। एक तोहमत मेरी बीवी ने लगाई, दूसरी तोहमत का हिस्सेदार मैं बन गया। वो लरस कर रह गए। चंद हफ्तों की तलाश के बाद वो सबा तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। वो किसी हॉस्पिटल के रिहायशी इलाके में किसी डॉक्टर के यहाँ काम करती थी, मगर सबा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। फिर वो इस इलाके में गए जहाँ वो रहती थी, मगर उसने उनकी आवाज़ पहचान कर दरवाज़ा नहीं खोला था। वो देर तक दरवाज़ा बजाते उसे आवाज़ें देते रहे, मगर घर के अंदर मुकम्मल खामोशी रही। वो थक हार कर लौट आए। उसने ये सलूक सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं किया, बल्कि उसके बाद जो भी किया उसके साथ यही सलूक किया। आरफिन सब कुछ जानकर सकते में रह गया। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं सच बोलती हूँ, तुम्हें एतबार नहीं आता। मैं झूठ बोलूँगी, तुम यकीन कर लोगे। तुम पहले ही दूसरों की बातों पर यकीन कर चुके हो। मुझसे तुम सिर्फ तस्दीक चाहते हो। अल्लाह दिलों में बसता है। तुम अपने दिल से पूछो, मैं बेगुनाह हूँ या नहीं। एक आवाज़ उसके समातों में रक्स करने लगी थी। अब आवाज़ का गला नहीं घोंट सकता था। वो बिस्तर मर्ग पर पड़ी माँ को खुलेआम मलामत भी नहीं कर सकता था। उसे सबा के सामने जाना था। आरफिन, तुम जाओगे ना? उसके बाप की आवाज़ सुनाई दी। उसने बेबसी से होंठ भींच लिए। हैदर से शादी? वो आरफिन की बात पर दम बखुद रह गई थी। हाँ, वो तुमसे शादी करना चाहता है।